بہت ساری نعمتیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ مسجد گئے اور جا کر کے جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھی، واپس لوٹ کر آئے تو جوتی گم ہو گئی۔ اب بازار سے گزر رہے تھے، دل کے اندر خیال آیا کہ تو اتنا بڑا امام ہے، اور حضرت بایزید بستامی کا مقام یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، اولیاء میں بایزید کا مقام ہے، اتنے بڑے ولی اللہ۔ اب بازار سے ننگے پاؤں چل رہے ہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں اور ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ بعض علماء نے کسی اور بزرگوں سے بھی منسوب اس واقعے کو کیا، تو دل کے اندر خیال آیا تو سامنے سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ فوراً سر سجدے میں رکھا، کہا مولا تیرا شکر ہے، جوتی تو صبح مل جائے گی، رات کو مل جائے گی، پھر مل جائے گی، نہ بھی ملے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن تو نے دونوں پاؤں تو سلامت دیے۔ نعمتوں کی قدر کیجئے۔ آج اگر کسی کے پاس جسم سلامت ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، اپنی مرضی کا کھا پی سکتے ہیں۔ میں پاکستان کے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس اربوں میں خربوں میں دولتیں ہیں اور دولتوں کے انبار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ مخصوص 2-4 چیزیں دی ہیں ڈاکٹر نے کہ بس ساری زندگی یہ کھانی ہے جب تک تو زندہ رہے گا، لیکن آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو دل کرتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام انہضام درست رکھا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کے پاس معمولی سی نعمت ہے یہ تھوک، ہم اس کو بار بار پھینکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نعمت تو نہیں ہے، یہ تو اپنا جو ہے وہ قدرتی چیز ہے، حالانکہ یہ رب نے گریس رکھی ہے ہمارے منہ میں۔ ڈاکٹر اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ منہ کے اندر تھوک نہ ہو تو بندہ کوئی نوالا چبا نہیں سکتا۔ اور ایک جو اپنا ٹیچر تھے، ان کا لعاب کم ہوا تو ان کا نظام انہضام خراب ہوا، ہاضمے کا نظام خراب ہوا، اس کے بعد گردے خراب ہو گئے، گردوں کے بعد جگر خراب ہوا۔ ڈاکٹر کہنے لگے مین وجہ یہ بنی کہ ان کا جو لعاب کا نظام تھا وہ کم تھا، یعنی کہ لعاب بنتا نہیں تھا، تھوک بنتا نہیں تھا۔ یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے بنی ہیں کہ ان کا لعاب کم تھا، یعنی تھوک کم تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر انسانی دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے، انسان کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو وہ نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے، یعنی کہ نیو یارک دنیا کے بڑے شہروں میں ایک شہر ہے، تو اس شہر پورے شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے انسان کے دماغ کا۔ اور رب نے یہ دماغ ایک ریڑھی والے کو بھی دیا ہے، بکریاں چرانے والے کو بھی دیا ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی دیا ہے، محلوں میں رہنے والے کو بھی دیا ہے، اور مفت دیا ہے، کوئی پیسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی جو ہے یہ خالق کائنات کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں نعمتوں سے مراد تخفیف شریعہ بھی ہیں، آسان شریعت جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم سے پہلے کسی امت کو اتنی آسان شریعت نہیں ملی، اتنی آسان شریعت اللہ نے دی۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کر بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، اشاروں سے پڑھ لو۔ اگر گھر میں ہو، باہر جانا ممکن نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، نیچے آنا یا کسی مسجد میں جانا ممکن نہیں تو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑھ لو۔ اگر کھیتوں میں ہو تو باہر آنا مشکل ہے یا ناممکن ہے تو کھیتوں میں نماز پڑھ لو، حویلی میں ہو تو حویلی میں نماز پڑھ لو، کہیں بھی ہو نماز پڑھو، پڑھو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا، یہ نظام کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہودیت پڑھیں، عیسائیت پڑھیں، کوئی بھی مذہب پڑھیں، اتنی آسانیاں آج بھی جو اسلام کے اندر ہیں پہلے کے ادیان کے اندر، پہلے کے دنوں کے اندر یہ آسانیاں نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اتنی آسان شریعت دی، اتنا آسان اسلام کا نظام دیا، قوانین دیے، اور اس کے باوجود اتنے آسان قوانین بھی تم جو ہے ان پر عمل نہ کر سکے تو خالق کائنات قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا کہ اتنا آسان کام تھا نماز پڑھنا،
لیکن تم گھروں میں بھی نہ پڑھ سکے، مسجدوں میں بھی نہ پڑھ سکے، تم محلوں میں بھی نہ پڑھ سکے، تو بتاؤ کہ تم تو گھروں میں نماز نہ پڑھ سکے، حسین نے تو کربلا میں پڑھ کے دکھائی۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ آسان شریعت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سے مراد پہلے کی شریعت دیکھیں تو خاص عبادت خانہ ہوتا تھا جس میں جا کر کے نماز پڑھنا ہوتی۔ جو عبادت کرتے تھے ان کے دین کے اندر تو خاص عبادت خانہ ہوتا۔ اگر 100 میل کے فاصلے پر عبادت خانہ ہے تو کوئی اپنے گھر میں عبادت نہیں کر سکتا، گلی پر، گلی میں اور سڑک پر یا فلاں جگہ پر دائیں بائیں کہیں بھی جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت خانے میں، معبد خانے میں جانا پڑے گا، چاہے وہ 100 میل ہے چاہے 500 میل ہے۔ لوگ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر کر کر کے جا کے عبادت کرنے جاتے، لیکن حضور نے قدم رکھا، خالق کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے کی شریعتیں مشکل تھیں، اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، کپڑے کے دامن کو تھوڑا سا جو ہے وہ ناپاکی کا کچھ حصہ لگ گیا، حکم یہ تھا کہ اب سارا کاٹ دو۔ اب وہ کپڑا جو ہے وہ اتنا حصہ کاٹا جاتا، اس کی جگہ نیا کپڑا لگتا تو کپڑا پاک ہوتا۔ اور ہمارا ہے کہ سارا لتھڑ گیا گندگی کے ساتھ، جاؤ جا کے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لو، شریعت کے مطابق دھو لو، تمہارا کپڑا پاک ہی پاک ہے۔